جاتے ہو یا عمرہ کرنے والے مل جاتے ہو، ان سے جو پوچھو کہاں کا علاقہ ہے، ادھر کے لیے لفظ سفر باندھا ہے، تو وہ جو علماء مصطفیٰ ہیں ان کی زبان سے پورے ساتھ کا یہی نکلتا ہے کہ مدینہ شریف جاتے ہیں۔ عمرہ مکے میں کرو، حج مکہ شریف میں کرو، تمام مکے میں کیا جائے گا، کعبۃ اللہ مکہ شریف میں ہے، میدان عرفات مکہ شریف میں ہے، مینا اور مزدلفہ یہ سب مکہ شریف میں ہے، صفا مروہ کی صحیح مکہ شریف میں ہوگی، زمزم شریف مکہ شریف میں ہے، سب کچھ یہاں ہے۔ دیوانوں سے پوچھو کہ کہاں کا ارادہ، کہاں جا رہے ہو، تو اوپر جس کا جواب ملے گا مدینہ شریف جانا ہے۔ کعبے کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو، مکہ شریف کا نام کیوں نہیں لے رہے ہو، آپ مدینہ شریف کا ہی نام کیوں لے رہے ہو؟ تو دیوانہ جواب دے گا اس لیے نام لے رہے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ کے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور سے سن کو رضا سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ جب پوچھا جاتا ہے کدھر کا ارادہ ہے، مدینہ شریف کا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی مفہوم میں اپنے شعر میں فرماتے ہیں کہ کعبے کا نام کب نہ لیا، طیبہ ہی پوچھا تھا جب کسی نے کہ نوزت کدھر کی ہے، بے شک ارادہ کدھر کا ہے، کہاں کا ہے، تو کعبے کا نام کب نہیں لیا، وہ مدینہ طیبہ ہی کا نام معلوم کرایا ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا جب کسی نے کہ نوزت کدھر کی ہے۔ اور دو نظمیں ہیں اسی بحر پر، اسی طرز پر، اسی ردیف و قافیہ کے ساتھ، کیا کیا اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا۔ اور اردو میں ایسا کلام پیش کیا ہے جس کے انداز میں دنیا میں ایک شعر میں کہتے ہیں امام اہل سنت، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، اونچی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی، کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اور یہ جا کے وہاں زمین سے کہہ رہے ہوں کہ رب یاد کریں گے، رخصت کریں گے، وہاں جا کے ہمارا سلام بھی کہنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، یہ کہنا وہ کہنا، سب کہتے ہیں جانے والوں سے۔ ایک شعر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بار بار مصطفیٰ میں جا کے کس طرح سے کہہ دینا کہ جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، یعنی دوستوں نے جن جن مرادوں کے لیے کہا ہے، جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا، پیش خبیر کم مجھے حاجت کر، پیش خبیر کم مجھے حاجت، خبر کی عقیدہ یہ رکھنا چاہیے مسلمان کہ ہم جیسے صغیر عمل سے کہیں گے کہ ہمارا سلام کہتے ہیں، یا ہمارے لیے یہ دعا کرا دینا سرکار کی بارگاہ میں یہ کہہ دینا، تو ہم ادھر ان سے کہہ رہے ہیں، ان سے پہلے مدینے والے سن رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف میں لے آ کر فرمائے اسمع صلاتی اہل محبتی بطارق، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہاں درود پڑھیں، ہندوستان میں پوچھا کسی زمین پر، آقا فرماتے ہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس سے خود سنتا ہوں۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ خود سرکار فرمایا میں سنتا ہوں، اور اگلا جملہ سنیے، وَعَارِفُ اسے میں پہچان آتی، درود پڑھنے والے کو میں پہچان آتی ہوں۔ کیا مطلب؟ دل سے پڑھ رہا ہے، ہمارے دل سے پڑھ رہا ہے، قبض سے پڑھ رہا ہے، یا بے قبض سے پڑھ رہا ہے، یا حقیقت میں محبت سے پڑھ رہا ہے، یا دکھاوے کو یہ بھی ہونٹ چلا رہا ہے۔ اپنی پہچان ہے۔ ہم بیٹھے یہاں ہیں، مدینے والے آقا ہماری سن بھی رہے ہیں، ہمیں پہچان سن رہے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں کہا کہ دور و نزدیک سے سننے والے
صحابہ کو میرے آقا نے مخاطب کے ارشاد فرمایا تھا میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو، اور میں وہ سن رہا ہوں تم نہیں دیکھتے۔ تو اعلیٰ نے اسی حدیث کے ترجمے کو شعر میں پیش کیا ہے کہ دور و نزدیک سے سننے والے، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالی کرامت پہ لاکھوں کان لالی کرامت، محبت سے ذرا درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ سمجھ کے نہ پڑھیں کہ ہم صحیح کو سنا رہے ہیں، یہ سمجھ کے پڑھیں کہ ہم اپنے نبی کو سنا رہے ہیں، ہمارے نبی ہمارا پڑھنا سن رہے ہیں۔ میں چند شعر پیش کرتا ہوں جو مکہ المکرمہ میں اپنے مدینہ شریف سے واپس آ کے یہ شعر اپنے حجرے میں، اپنے کمرے میں، بلڈنگ کے کمرے میں پیش کر رہا ہوں۔ ملازمت توجہ سے مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا، آپ کی ذات کو شکر ہے جب تک ادھر سے اجازت نہیں ہوگی یہ جان نہیں سکتے۔ ارے مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا، مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا، تو طیبہ جانا تب ہمارا ہو گیا، طیبہ جانا تب ہمارا ہو گیا۔ اور جو ہماری بلڈنگ میں کمرے میں حاضر جمع تھے ان کو ہم نے مخاطب کر کے فرمایا، آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ حجاج کرام میں ہمارے تشریف فرمائے حاضر ماشاءاللہ، اور بھی ہوگے ملاحظہ فرمائے کہ ناز قسمت پر کرو اے حاجی، کتنا بڑا مقام ہے، ناز قسمت پر کرو اے حاجی، ناز قسمت پر کرو اے حاجیو، کیونکہ طیبہ کا نظارہ ہو گیا، کیونکہ طیبہ کا نظارہ۔ حج کے بہانا ہے، اصل میں گنبد خضرا کے دیدار کا نشان ہے، کیونکہ طیبہ کا ہو گیا۔ اور یہ شعر خاص کر سن رہا جو جا رہے ہیں ان کی بھی تمنا یہ رہے گی، اور جو دیکھ آئے ہیں ان کی بھی تمنا اب ہوگی۔ اور اپنی بات دیکھیں گے محراب منبر جالیاں، کہہ دو انشاءاللہ، جو گئے ہیں وہ بھی گئے، جو نہ گئے ہیں وہ بھی گئے انشاءاللہ، آج نہیں تو کل دیکھیں گے محراب منبر جالیاں، دیکھیں گے محراب منبر جالیاں، ارے طیبہ جانا کر دوبارہ، طیبہ جانا کر دوبارہ ہو گیا، مصطفیٰ کا جب اشارہ ہو گیا، خاک طیبہ جب ملی بیمار کو، خاک طیبہ جب ملی بیمار کو، تو فوراً اچھا ہم کمارا، فوراً اچھا کمارا ہو گیا۔ خاک شفا بہت مشہور ہے، وہ ایک جگہ ہے جس جگہ کو خاک شفا کہا ہے، اس کو خاک شفا کہنے میں تاریخ واقعہ
ویسے تو علماء فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ کی پوری زمین میں شفا، وہاں کے ہر پتھر کنکر میں شفا، وہاں کی ہر کنکری میں شفا ہے، یوں کہیے کہ مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے میں، مگر وہ خاص جگہ ہے جس کو خاک شفا کہا۔ مختصر یہ واقعہ کیا ہے کہ جنگ سے میرے آقا واپس کرتے تو جگہ پہ قیام کرتے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ میں تھے جو جنگ میں زخمی ہوئے تھے، وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ ہم اپنے گھروں سے جب آئے تھے تو صحیح و سالم آئے تھے، لیکن اب ہم زخم خوردہ ہیں، خون بہہ رہا ہے، ہمارے جسموں پہ زخم ہے، اب واپس جب گھر جائیں گے تو ہمارے گھر والوں کا ہمیں دیکھ کے کیا حال ہوگا، کیونکہ ہم اسی حالت میں گھر جائیں گے۔ صحابہ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ عرض کیوں کر رہے تھے؟ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفا دینے والے، دوا دینے والے، جس کو جو دوا دے دے، جو شفا دے دے، جس کے لیے جو کہہ دے اللہ وہی کر دے۔ اگر آقا نے بھی کوئی جواب نہیں دیا میرے یاروں دوستو، اس حالت میں جاؤ گے یا کون سی حالت میں جاؤ گے؟ آپ خاموش رہیں۔ اتنی دیر میں جبریل امین تشریف لے آئے، سید الملائکہ طاہر سیدنا بلبل سدرہ گلشن مصطفیٰ میں آ کے چہنے سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جاؤ سلام کے بعد محبوب سے کہو کہ وہ اپنے غلاموں کو تسلی دے دے، پریشان نہ ہو، ان سے یہ کہو کہ جس حال میں اپنے گھروں سے آپ لوگ آئے تھے اسی حال میں اپنے گھروں کو جاؤ۔ ٹھیک آئے تھے، صحت مند آئے تھے، تندرست آئے تھے، اسی حال میں ہم واپس جاؤ۔ کیسے جائیں گے؟ جبریل علیہ السلام کرتے ہیں یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے سبحان اللہ، رب فرماتا ہے محبوب آپ جس جگہ تشریف فرما ہے، میرا بہت سے سننے جملے ہے جملہ بھی نکل گیا تو پورا واقعہ نکل جاتا، جس جگہ آپ تشریف فرما ہے اسی جگہ کی مٹی کھاؤ، غور کریں، اسی جگہ کی مٹی کھاؤ اور صحابہ کے زخم خوردہ زخموں پر وہ مٹی لگاؤ، مٹی زخموں پہ لگانا آپ کا کام ہوگا اور شفا دینا تو مصطفیٰ جان رحمت نے وہی مٹی کھائی، اپنے یاروں کے زخموں پہ لگانا شروع کی تو ادھر کھا کے شفا لگتی تھی اور ادھر صحابہ کے زخم درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہاں زخم لگا، یہاں تلوار لگی ہے، تیر لگا ہے، بالکل صحیح و سالم گھروں کو واپس پلٹے، جیسے گھر سے آئے تھے ویسے ہی پلٹ کر جاتے۔ اسی لیے مولانا حسن رضا رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ لہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، لہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، تو اٹھا لے آئے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہے تو، زمانے کے شاعر کون قاری سخاوت کا شعر ہے کہ زمانے کے سارے مریضوں سے کہے تو، مریضوں سے کہے تو کیا کہ مدینے میں آقا، مدینے میں آقا شفا دے رہے ہیں، مدینے میں آقا۔ بڑے قسمت والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ توفیق دے جو حرمین شریفین کی زیارت سے مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ میں تمہیں سمجھ رہا ہوں ایک ہفتہ یا 6 دن مدینہ شریف میں رہنے کو مل گیا، زندگی کے سارے دنوں کو دن بھاری اور جو حرمین شریفین کی زیارت سے نصیب ہو گئی، یہ مبارک سفر نصیب ہو گیا
تو یوں سمجھیے کہ زندگی کی معراج ہے. بڑے بڑے سفر کرتا آدمی بڑے بڑے پیسے خرچ کرتا ہے تب کے لیے نکلتا جاتا ہے, لیکن جو خصوصیت اس سفر کی ہے وہ دنیا کی تو یہ اتنا لوگوں میں نے بتایا روشنی پڑھنے خاک طیبہ جب ہوئی بیمار کو, خاک طیبہ جب ملی بیمار کو فوراً اچھا غم کا مارا ہو گیا. ایک شعر کلام کہ دیکھ کر طیبہ کے گورستان کا حال, گورستان قبرستان کو کہتے ہیں, تو طیبہ کا قبرستان یعنی مدینہ طیبہ کا قبرستان جو جنت البقیع کے نام سے مشہور ہے. یہ تاریخی قبرستان ہے, اس میں 10,000 اور سے سنیے 10,000 اور تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین اولیاء کرام بزرگان دین کا تو شمار ہی نہیں ہے. اس کی بھی بات نہیں جاتی ہے, سلام کرتے ہیں, فاتحہ پڑھتے ہیں, لیکن میں بتا رہا ہوں بڑے بڑے صحابہ حضرت عثمان غنی جیسے, حضرت امام حسن جیسے, حضرت امام باقر امام زین العابدین, امام جعفر صادق, ایسے جلیل القدر صحابہ اور اہل بیت تشریف فرما ہے, لیکن وہاں کسی کا آپ کو مزار نہیں ملے. حضرت حلیمہ سعدیہ, حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ سب جنت البقیع میں تشریف فرما. آپ خود اندازہ لگائیے, فاطمہ الزہرا, امام حسن, ان کی اولاد, ان کی نسل بغداد شریف ہے, اجمیر شریف ہے, کچوچا شریف میں ہے, کالپی شریف میں ہے, بلگرام شریف میں ہے, کہاں کہاں ان کی نسل, ان کی اولاد, اور ان کے نسل میں جو بزرگ ہیں ان کی اولاد کو جو ہے ان کے کیسے کیسے شاندار مزار بنے ہوئے ہیں, ان کے مزار کیسے گنبد بنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. بغداد شریف میں بہت سے اللہ سب کو دکھائے کیسا گنبد ہے. یہ تو سادات کرام میں ہے, مگر جو ان کے غلاموں میں ہے اعلیٰ حضرت کا گنبد, جب وہ گرینڈر وغیرہ چھپتے ہیں سارے گنبد اس پہ چھاپے جاتے ہیں, انہیں کے بیچ میں اعلیٰ حضرت کا گنبد رکھ دیا جاتا ہے, تو سب سے نمایاں نظر آتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ گنبد جو سب سے نمایاں نظر آ رہا ہے یہ سچے عاشق رسول کا گنبد. اور بھی دیکھو پیلی بھی شریف شادی دیوا شریف آئی سے بات پر گنبد دیکھو, تو بات سے گنبد دیکھ کے لگ رہا ہے کہ مدینے کا گنبد خضرہ ہی دیکھ رہا ہے. کیسے کیسے گنبد ہے, غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, غلاموں کے غلام, نہ جانے کتنے غلاموں کے. تو جنت البقیع میں جا کے دیکھو جو ان کے جد اعلیٰ ہیں ان کے مزار بتا, تو جنتی عورتوں کی سردار سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا, مجھے آپ بتائیے اپنے ہندوستان میں ہوتی تو ان کا کیسا مزار ہوتا. خواجہ غریب نواز سے بھی عمدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. امام حسن ہندوستان میں ہوتے تو ان کا مزار سب سے اچھا ہوتا یا نہیں ہوتا. حضرت اعظمی صاحب عبد المصطفیٰ اعظمی وہ فرماتے ہیں 55 یا 52 میں جب حج ادا کرنے گئے تھے جنت البقیع میں گئے, اسی دوران میں مزارات کو مسمار کیا گیا تھا.
پہنچتے پہنچتے ہم پہنچ گئے لاسٹ میں بالکل ایک قبر دیکھی، اس قبر کے اوپر ہریالی، سبحان اللہ، اور کہیں نہیں، ہری گھاس، تعجب ہوا، کنکروں میں پتھروں میں یہاں ہری گھاس، اور یہ کیسے ہری ہے؟ کون پانی دینے آتا ہوگا؟ کون سی دیکھ بھائی کرتا ہوگا؟ وہ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہو گئے اور ہمیں جو پچھلے اس کے وہ نقشے ہیں، ان نقشوں کے ذریعے سے پتا چلا کہ جس کے اوپر گھاس ہری ہے یہ قبر کس کی ہے؟ فرماتے ہیں ہم نے جب پتہ لگایا معلوم یہ ہوا کہ یہ قبر آقا علیہ السلام کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر انور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ میں بہت لوگ تھے، بمبئی کے ایک سیٹ تھے بہت بڑے، وہ بھی پیچھے کھڑے تھے، میں نے اپنے جیب سے شیشی نکالی اور چھڑکنے لگا قبر، پھر تو جن کے پاس جو تھا سب نے چھڑکا، میں نے کہا یہ رسول پاک کی رضائی ماں ہے، سبحان اللہ، یہ وہ حلیمہ سعدیہ ہیں۔ جب یہ تشریف لائی تو میرے مصطفیٰ اتنی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی نورانی چادر، یہ وہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ مگر ہم نے غور کیا، لوگوں سے پوچھا آپ نے سمجھا ہے اتنی قبریں یہاں سے وہاں تک، کسی قبر پر ہریالی نہیں، اما حلیمہ سعدیہ کی قبر پر کیوں ہریالی ہے؟ لوگ بولے یہ ہماری سمجھ سے جو باہر ہے۔ تو آپ نے فرمایا میری سمجھ میں آتی ہے تو کیا میری سمجھ آتی؟ فرماتے ہیں میں نے جب غور کیا تو میں نے اندازہ لگایا کہ اما حلیمہ سعدیہ کی قبر پر گھاس اس لیے اگی ہے کہ انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کو دودھ پلانے کی برکت ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا والوں کو دکھا دیا، دیکھو ان کے قبر کے اندر بھی جنت نکالی ہے اور باہر بھی ان کو بنا دیا۔ کوئی شیخ صاحب جو تھے، جب میں نے حال وہاں کا دیکھا افغانستان کا تو رونا ہے، کہتے ہیں میں رونے لگا، میں رویا تو سینکڑے لوگ میرے پیچھے تھے، دعا بھی کر رہے تھے، سب رو رہے تھے، تو وہ شیخ جو میرے ساتھ میں تھے بڑی شیشی میں لے کے گئے تھے، سارا حضرت حلیمہ سعدیہ کے مذاق پر لوٹ دیا اور روتے ہوئے انہوں نے کہا اپنا حلیمہ آپ مدینہ منورہ میں ہیں، اگر ہمارے یہاں ہندوستان میں آپ ہوتی تو میں آپ کا شاندار مزار بنواتا، گنبد بنواتا اور پھر پورے مزار کو میں عشق سے عطر سے غسل دیتا، مگر آپ مدینہ منورہ میں بھیجا نہیں سکتے۔ بہت دیر تک لوگ روتے رہے، سسکیاں بھر بھر کر، اور حالات دیکھ کر وہاں رونا آتا ہی ہے۔ جاتے اس سے ہے کہ ہم وہاں مزارات دیکھیں گے مگر وہاں کوئی مزار نہیں ہوتا۔ ایک شعر میں نے کہا میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں جب وہاں کھڑا ہوا میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے، دروازہ ادھر بند تھا، باہری دیوار سے کھڑے ہو گئے، جانبوں سے دیکھ کے سلام کیا، فاتحہ پڑھی، پورے قبرستان پر نگاہ دوڑائی اور سارا قبرستان پلین نظر آیا، کوئی قبر کوئی مزار نہیں، ظالم نجدی حکومت نے کوئی مزار چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ شہید کر دیا، کر دیا۔ تو جب ہم وہاں دعا کرتے رو رہے تھے، افغانستان کے چند لوگ فاتحہ پڑھتے یا آدمی دیکھو جس سے دیوار سے بیٹھے ہوئے تھے، فاتحہ سے جب فارغ ہوئے وہ لوگ اٹھ کر آئے اور لپٹ گئے ہیں، کوئی ہاتھ چھو رہا، کوئی بازو چھو رہا، کوئی پیشانی چھو رہا، کوئی کپڑے کو چھو رہا ہے، وہ دیوانوں جیسے ہمارے کو لپٹ گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ پوچھنے لگے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے؟ اردو بھی بولتے ہیں نا، زیادہ اپنی جیسی پیور تو نہیں بولتے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں۔ بولے آپ لوگ کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا ہم آئے ہندوستان سے، انڈیا سے۔ بولے انڈیا کیا سے؟ ہم نے کہا یو پی سے۔ پھر بولے یو پی میں ضلع کون سا؟ تو ہم نے کہا بریلی شریف سے۔ بریلی شریف کا نام لیا تو وہ اور لپٹ گئے اور رونے لگے، کہنے لگے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ بریلی وہ شہر ہے کہ جب ہم اس کا نام سنتے ہیں تو مچل جاتے ہیں کسی بھی زبان سے، اس لیے کہ بریلی میں دنیا سنیت کا پیشوا ہے، عاشقوں کا امام ہے، جس نے ہمیں عشق و محبت کا درس دیا ہے، وہ بریلی شہر میں ہے، اس لیے ہمیں رونا آ رہا ہے، کاش خدا ہمیں بھی شہر بریلی دکھا دیتا۔ ارے آپ تو وہاں رہتے ہیں تو
کے مراغ پہ بھی حاضری ہوگی، بریلی کی گلیوں سے بھی گزر ہوتا ہوگا. ہم نے جب وہاں رہتے ہیں جاتے ہیں تو ضرور گزرتے ہیں. بولے اگر قسمت نے یاری کی تو جا سکتے اور نہ جا سکتے تو آپ جا کر جب رضا کے روضے پہ حاضری ہو امام احمد رضا کی بارگاہ میں ہم لوگوں کا سلام عرض کر دیں. سلام کی بات کی جو ایک بات اور کہی وہ قابل ہوگا اعلیٰ حضرت کا وسیلہ دے کر امام اہل سنت کا واسطہ دے کر بارگاہ الہی میں دعا کر دینا. ہم قانون پر اللہ رحم فرمائے ہماری مدد فرمائے. ہم لوگ بہت پریشان ہیں. یہ ہم سے 20 سال پہلے کی بات ہمارے لیے بانیوں کے لیے وسیلہ اللہ. میں نے ان سے کہا یار آپ تو مدینہ منورہ میں ہو جہاں اعلیٰ حضرت کی خادم کی حیثیت سے ملے لوگوں کو درس دیا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلے. ارے سر کا موقع کرنے والے اور تم بات کر رہے ہو اعلیٰ حضرت کے وسیلے کی. یہ گنبد خضرا کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ مدینے والے کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ گنبد خضرا میں جو مقی ہیں امام الانبیاء ان کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ جنت البقیع ہے امام حسن امام حسین کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ فاطمہ زہرا کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ یہ دستدار صحابہ تشریف فرما ہیں ان کا وسیلہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ اعلیٰ حضرت کے وسیلے کی آپ بات کر رہے دنیا والے کیا کہیں گے؟ وہ لوگ کہتے ہیں کوئی کچھ کہے اگر آج ہمیں مدینے والے سے عشق ہے تو یہ صدقہ بریلی والے جو ہمارا اتنا بڑا منصب جس نے ہمارے اوپر پوری امت کے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہو ہم اس کیوں سے وسیلہ بنائیں گے. اس سے پتہ چلا یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی شان پوری دنیا میں ڈگڑا بج رہا ہے. آج کچھ لوگ علاقوں میں جا کنویں کے بیٹے ٹان ٹان کرتے ہیں اسی رہ جاتے ہیں. اس سے بڑا کوئی علاقہ ہے ہی نہیں. باہر نکل کے دیکھو دنیا میں اعلیٰ حضرت کا جو ترانہ ہے قصیدہ سلام پوری دنیا میں گونج رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت بلاکو سلام. تو بات آگے جو میں نے آپ کو بتا دی شعر میں ان کا آپ کو سماعت فرمائیے کہ دیکھ کر طیبہ کے گلستان کا دیکھ کر کا حال ارے پارا پارا دل ہمارا ہو گیا. پارا پارا دل ہمارا ہو گیا. ان کا روزہ اور کہاں ہوئے سہی. ان کا روزہ اور کہاں ہوئے سہی. ان کی رحمت سے نظارہ یہ ان کی رحمت ہے. حاجی صاحب نظارہ کر رہا ہے یہ ان کے نتیجے نظارہ کر رہا ہے. ہمارے بھائی صاحب کا بھی نظارہ کر رہا ہے اور بھی ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے پھر سے جانے کی دعا کی جائے ان کے لیے. اللہ سب کو بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. دو عبادتیں ایسی باقی اور عبادتیں تو ہر جگہ ہو جاتی ہیں لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مکہ شریف سے کعبہ کی وجہ سے. وہ دونوں عبادتیں وہیں جا کے ادا ہوتی ہیں. نماز کہیں بھی پڑھ لو, روزہ کہیں رہ کے رکھ لو, قربانی کہیں رہ کے کرو, زکات کہیں رہ کے ادا کرو, صدقہ و خیرات کہیں بھی رہ کے ادا کرو, ہر جگہ سے ادا کرو. ساری عبادتیں ہر جگہ رہ کر ادا ہو جائیں گی, لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں ان کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے. یہ وہی کون سی دو عبادتیں ہیں؟ ایک حج, دوسرا عمرہ. حج بھی وہی جا کے ادا ہوتا ہے, عمرہ بھی وہی جا کے ادا ہوتا ہے. کعبہ چھوڑ کے کوئی کہے میں اور کہیں جا کے بڑے ملکوں میں
جا کے نام میں جا کے ان میں جا کے اجدا کرنے کو ہو جا بڑی بڑی کوٹھی بنگلوں کے گھوم لے تو باغ مارا جا کہیں جنگل میں جا کے قیام کر لے تو کیا میدان عرفات میں ٹھہرنا مانا جا کہیں دلی میدان میں دوڑ لگا لے تو کہ صحیح سفر مرغہ کی صحیح مانی جائے گی نہیں یہ ساری باتیں مکہ شریف پہنچ کر کعبۃ اللہ کی نماز یہ دو عبادت ایسی ہے جن کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے اور یہ وہی جا کے ادا کی جاتی ہیں ایک حج ایک عمرہ حج کا موسم نکل گیا عمرے کا موسم چل رہا ہے حج کا موسم سال میں ایک ہی بار اور اس کے گنتی کے دن ہیں 5 ایام ہیں جن میں فرائض واجبات سنن سب کچھ ادا کیے ہیں اس کے علاوہ حج ادا نہیں ہوگا 9 دنوں سے پہلے پھر سال کو وہی ملٹ کے آگے نہیں ہوگا لیکن عمرہ ایسی عبادت ہے کہ یہ سال کے 12 مہینہ ادا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کوئی پابندی نہیں ہے جب جاؤ اللہ توفیق دے جاؤ اللہ کا طواف کرو صفا مروہ کی صحیح کرو اس کے لیے حج فرض ہے عمرہ سنت عمرہ کیا ہے سنت بھی ادا ہو جائے تو بہت بڑی سعادت ہے اور جب تک سنتیں ادا نہیں ہوں گی فرائض آج تو بڑی بڑی سنتوں کو آدمی معمولی سمجھ کے پامال کرنا جیسے داڑھی رکھنا کیا ہے سنت دور سے بولو سنت تو رکھنا نہ رکھنا یہ تو اپنے اختیار میں ہے ہاں ایسا دور ہوتا جیسے قرآن میں فرمایا لا اکراہ فی الدین دین میں جبر نہیں ہے زبردستی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو پکڑ پکڑ کے دین میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے زبردستی کسی کو کہو پڑھ کلمہ پڑھو بہت بڑا ثواب ہے سنے تو یہ دین میں زبردستی نہیں ہے دین فطرت ہے دین اسلام ہے اللہ کا پسندیدہ بھیجا ہوا مذہب اسلام ہے اس میں زبردستی کی ضرورت نہیں ہے تم صحیح معنی میں اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کرو ان کے دل پسی جنگ میں تو خود ہی اسلام لڑا دیا لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار سے نہیں یہ دھوکہ بوتا تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق مصطفیٰ کی تلوار سے ہے حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی پر قابض ہو گئے چنگے خیبر کے موقع پر اس کے سینے میں گئے تلوار نکال گردن کاٹنے والے تھے اتنے میں اس نے ایک بے ادبی اور گستاخی کی کہ آپ کے چہرے پر تھوک تو غصہ بڑھنا چاہیے بولیے جلال اور زیادہ ہونا چاہیے بہت جلدی مار دینا چاہیے میرے منہ کو چھوڑ دیا مگر نہیں اخلاق مصطفیٰ کے پیکر تھے تعلیم مصطفیٰ پائے ہوئے تھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تعلیم و تربیت پائی تھی غصہ نہیں آیا غصہ چڑھا ہوا جلال نہیں آیا مولا علی کا جو پہلے جلال تھا وہ ختم ہو گیا اور جلال کا یہ عالم ہے کہ اگر آ جائے تو کوئی روک نہیں پائے گا کوئی بچ نہیں پائے گا یہی وجہ تھی کہ بعد خیبر اس کو بڑی جماعت مل کے گھیر نہیں سکتی تھی بند نہ کر سکتی تھی میرے علی کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے امام بازو کے پورا دروازہ اتنی حاصل کر پھر اس کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے ڈھال بنا لیا کہ دشمن کا تیر آئے تو دروازے پر لگے دشمن کی تلوار آئے تو دروازے کی دیوار پہ لگے یہ طاقت علی کی مگر جلال پر غصہ سینے سے اتر پریشان نہ بولنا اس بات کی علامت ہے کہ پریشان ہو گیا سینے سے اتر گئے
وہ اٹھا، اس نے ایک سوال پوچھا، آپ کا میرا مقابلہ تھا، آپ نے مجھے گرا دیا، میں نے آپ کے چہرے پہ جھکا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ میری گردن جلدی بات میرا خاتمہ کر دے رہے، مگر بجائے اس کے کہ آپ نے سیدھے سے اتر دے مانگنا چھوڑ دیا، اس کا کیا مطلب؟ جانتے ہو پرماتما ہے کہ میں اگر پہلے تجھے مان دوں تھوکنے سے پہلے، یہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ مصطفیٰ کی رضا کے لیے تھا، اب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اب اگر مارتا تو پھر یہ بدلہ میری طرف سے ہوتا، تو چہرے پہ تھوکا، غصہ آیا تو مارا، اس لیے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ جب انہوں نے معاف کر دیا، جلدی کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے نبی کا غلام بناؤ، نہ کتابوں سے نہ کالج کے حیدر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ تلوار کے لوگ سے نہیں پیدا ہے، اللہ کے مصطفیٰ کی تلوار کے دور سے اسلام پیدا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، بات یہاں سے بھی تھی، زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں جب نہیں، دین میں زبردستی نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو پکڑ پکڑ جلدی زبردستی کو کلمہ اسلام میں داخل ہو، یہ اللہ نے منع کیا۔ زبردستی نہیں، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی رفتار و گفتار کے ذریعے اسلام کو پیش کر دوسروں کے سامنے، وہ تو خود ہی گرمیلا ہو جائے گا۔ جیسے مولا علی نے اسلام کا کردار پیش کیا، یہودی مسلمان سب نے دیکھ لیا تلوار کی طرف سے کلمہ پڑھا، نہیں، مولا علی کے اخلاق کی بنیاد ہے۔ مگر یہ دھیان میں رہے کہ اسلام میں داخل کرنے میں تو جبر نہیں، زبردستی نہیں ہے، لیکن اسلام پر چلانے میں زبردستی ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا، پھر اس کو اسلام پر چلانے میں اس کے ساتھ زبردستی بھی کی، مگر موقع محل کے حساب سے۔ آج ہم کسی سے زبردستی کہیں کہ ناری کر، وہ ہمارا دشمن باقی ہو گیا، تو لڑنے کو تیار ہو، میری مرضی ہے، نہیں رکھتا میری مرضی ہے، چونکہ تو اپنی مرضی چلا رہا ہے، مصطفیٰ کی مرضی بتا بھی کہاں ہے؟ جب تیری مرضی اب چلا رہا ہے اپنی مرضی، تو قیامت میں مصطفیٰ بھی نظر کرم اگر پھیر لے، خدا نہ کرے اور تو کچھ کہے تو کہیں گے میری مرضی ہے، تجھے بچاؤں یا نہ بچاؤں، میری مرضی ہے، تجھے بچاؤں یا نہ بچاؤں، اور جب تو نبی کی مانے گا پھر کہیں گے انا لہا، جس کی تجھے سجد و احترام ہے اسی کے لیے، میں اسی کے لیے۔ تو اب اس وقت یہ وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ زبردستی کی جائے کسی کام کے لیے، ذرا کوئی بات ویسے کہہ دو تو لوگ برا مان رہے ہیں، وہ اتنا برا مانا ہے کہ امام صاحب کہہ دے تو امامت میں ایک برا مان لیا تو آگ ہی لگا دے گا، امامت خطرے میں پڑ گئی۔ کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو گئی، شریعت کے خلاف نہیں، وہ تو شریعت کے خلاف پوری طرح بنا کر رہا، لیکن طبیعت کے خلاف ہو گئی تو امام صاحب کی امامت گئی، خطرے میں پڑ گئی، بات صحیح ہے۔ اس لیے زبردستی اس پہ بھی کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ہاں، اورنگزیب والا میر جیسا دور ہوتا اور ایسا حکمراں ہوتا، فاروق اعظم کا دور ہوتا تو زبردستی چلایا جاتا، ویسے نہیں کوڑے کی طرح۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ نماز پڑھانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے کوڑے لے کے نکلتے تھے جماعتیں چلتی تھیں پچھلے دور میں، اور جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے، نہیں پڑھتے تو کوڑے مارتے تھے، تو جو نہیں بھی پڑھتے تھے وہ بھی ڈر کی وجہ سے پڑھنے لگتے تھے۔ گاؤں میں پتہ لگ گیا کہ کوڑے باز آ گئے ہیں، سب نمازوں کے تیار جاری ہو جاتے تھے، اور مسجدیں بھری نظر آتی تھی، ڈرتے تھے، تو پتہ ہی لگا کہ خدا سے اتنے بھی ڈر گئے، کوڑے باز کو زیادہ ڈر گئے۔ آج بھی میاں لوگیوں سے زیادہ ڈر رہے ہیں، سمجھ گئے؟ علماء سے نہ ڈرے، علماء کی نہ مانی، دو سال ڈونگیوں کو مانی، وہ مانی کہ نہیں مانی لاک ڈاؤن؟ 2 سال جیسا چاہا ویسا کرا، جو چیز چاہیے بند کر دی، جو کام نہیں کرنے دیا خوب مانی ان کی، اور علماء برابر چیز نہیں چلا رہے ہیں جو نائب مصطفیٰ ہے نہیں ہے، تب کیا
आका फरमाते हैं उलमा के करीब हो जाओ और उनसे अपना दीन सीखो, तुम्हें तुम्हारा दीन कौन सिखाएगा? उनकी मानने को तैयार नहीं है, होगी मानते 2-2.5 साल लॉकडाउन में 2-3 बार निकल गए, मुहर्रम रमजान का महीना निकल गया, ताज़िया करे बोलो, बैंड बाजे बजे, मेले लगे, कुछ नहीं तो क्यों नहीं कर रहे? और मौलाना तुम्हारी माने, हमारे बाप दादा से चला कर तो नहीं माने मौलाना लोगों को, तो नहीं मानी ढोंगी होगी, क्योंकि डर है कोड़े का, तो मानने बात सही समझ आ रही कि नहीं आ रही? ऐसा ही दौर आज भी होता है इस्लाम के मामले में। गैरों की बात हमें नहीं करना है, गैरों की हमें जरूरत नहीं कि जबरदस्ती उन्हें कोड़े मारे जाए, उन्हें राजी किया जाए, हमें अपनों को दीन पर चलाने के लिए तो अपने हो गए। अल्लाह पाक हमें सुनने से ज्यादा समझने की तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें कड़वी मैंने कह दी है, बुरी तो लगी होगी, मगर अगर अमल में ले आए तो बड़ी मीठी मालूम होगी। ये हमारे मोहम्मद है, इनका हाल पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। ये आए हमारे घर पे मुरीद हुए तो हमने उनको समझाया, इन्होंने बातों पे अमल किया माशाअल्लाह। अभी महफिल पे जब बैठे रहते देखा तो मैंने पहचाना नहीं कि ये मोहम्मद अहमद है, क्योंकि जब आए थे तो दाढ़ी थी नहीं, तो मेरे पास तौबा कर गए फोन पे एक आध बार बात हुई तो मैंने नाना दाढ़ी छोड़ दी, नहीं माशाअल्लाह। आज तो जरूरत है जो लोग अगर मानने को तैयार हैं तो नरमी के साथ, और जहाँ सख्ती की जरूरत है वहाँ सख्ती के साथ दीन की बातें, दीन का पैगाम उन तक पहुँचाया जाए, उन्हें बताया जाए। उसमें हमारा बताने वालों को ही फायदा नहीं है, बल्कि जो सुन रहे हैं और अमल कर रहे हैं उनका सब करना है। तो रहा सवाल हज और उम्रा के ताल्लुक से महफिल सजाई गई, उम्रे की बातें मैंने अपने माँ को जवान करके रखा था, तो मैं बता दी थी, और हमारे छोटे बेटे तशरीफ ले जा रहे साथ में, वो सब इसको बताते रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्रा जो है सही तरीके से अदा हो जाएगा। साथ अच्छा पकड़ा है, हर जगह पर वो रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने वहाँ बताया था हो गया, वक्त का भी वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, हो सकता है आप लोगों के हिसाब से ज़्यादा हो, 12:30 12:30